میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ القول البدیع میں نقل ہے، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پر رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے، اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل، عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے درود پاک کی فضیلت جو سنی، اس میں یہ دیکھیے کہ جن کا انتقال ہوا تھا وہ ابتداً پھنس گئے، اور ان کے جو پھنسنے کا سبب تھا، یعنی جس کی وجہ سے قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں انہیں دقت ہوئی، اور انہیں یہاں تک محسوس ہونے لگا کہ کہیں میرا ایمان تو برباد نہیں ہو گیا، تو اس کا سبب جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ زبان سے جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، زبان سے جو کچھ گناہ ہوتے ہیں، لغزشیں زبان کے ذریعے جو ہوتی ہیں، ان میں ایک ایسی خطا اس زمانے میں عام ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ناسور بنتی جا رہی ہے، اور اس کا نام ہے غیبت۔
فقی ابو الحسن علی بن فرحون قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الولی اپنی کتاب الظاہر میں فرماتے ہیں کہ میں نے 555 سنہ ہجری میں شہر فاس میں انتقال کرنے والے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا کہ گھر کے اندر تشریف لائے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ان کا بدلا ہوا رنگ دیکھا تو پوچھا، چچا جان آپ کو آپ کے رب عز و جل سے کیا ملا؟ فرمایا، بیٹا مہربان سے مہربانی کے سوا اور کیا ملتا ہے؟ اللہ عز و جل نے غیبت کے علاوہ ہر چیز میں مجھ پر نرمی فرمائی۔ مرنے کے بعد سے لے کر اب تک غیبت کی وجہ سے قید میں ہوں، اب تک میرا یہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت اور چغل خوری سے بچتے رہنا، کیونکہ میں نے برزخ میں غیبت سے بڑھ کر کسی اور چیز پر پکڑ نہیں دیکھی۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے رخصت ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، یعنی مرنے کے بعد برزخ یعنی موت سے لے کر حشر تک کے درمیانی جو وقفہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ انسان جب مر جائے گا اور جب قیامت کے دن اٹھے گا، اس دوران کا جو وقفہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد برزخ میں غیبت کی وجہ سے وہ پھنسے رہ گئے۔ غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ ایسی نامراد آفتیں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ بسا اوقات انسان کو جیتے جی بھی عبادتوں سے دور کر کے مزید گناہوں کے تندور میں جھونک دیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ ابو القاسم قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، سیدنا شیخ ابو جعفر بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ہمارے ہاں بلخ کا ایک نوجوان تھا، یوں تو وہ خوب مجاہدات و عبادات کیا کرتا، مگر غیبت کی آفت میں مبتلا تھا۔ کہتا فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ ایک روز میں نے اسے لوگوں کے کپڑے دھونے والے ہجڑوں کے پاس سے نکلتا دیکھا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا، کہنے لگا یہ لوگوں کو برا کہنے کی سزا ہے، کہ مجھے اس حال میں ڈال دیا، میں ان میں سے ایک مخنث یعنی جو ہجڑے ہوتے ہیں کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اسی مخنث کی وجہ سے میں ان ہجڑوں کی خدمت کرتا ہوں، اور پہلے احوال جو مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے حاصل تھے، وہ عبادات، وہ ریاضات، وہ مجاہدات، سب جاتے رہے۔ لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھ پر رحم فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے غیبت کی تباہ کاری نے ایک عبادت اور ریاضت کرنے والے نوجوان کو ہجڑے کے عشق میں پھنسا ڈالا۔ غیبتوں کی نحوستوں کے سبب وہ عبادتوں کی لذتوں سے بھی محروم ہو گیا۔ جنہیں پہلے سنتوں بھرے بیانوں، آقا کی نعتوں، ذکر و دعاؤں میں بہت دل جمعی حاصل ہوتی تھی، مگر اب ایسا نہیں، بلکہ دل ہر دم گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے۔ ایسے اسلامی بھائی غور فرمائے کہ کہیں غیبت کی آفت تو نہیں لے ڈوبی۔ سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غیبت انتہائی تباہ کن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس غلیظ اور بدترین گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایسا عجیب حال ہے، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے۔ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے۔ نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا،
یا رسول اللہ۔ بہت برا حال ہے، زبان کھلتی ہے گناہ کرتی ہے، آنکھ اٹھتی ہے گناہ کرتی ہے، پاؤں چلتے ہیں گناہ کی طرف، بلکہ پاؤں اٹھتے بعد میں گناہ کا ارادہ پہلے ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بھیانک جرم سے محفوظ فرمائے۔ انسان قیامت کے روز اپنا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی دے کر گھبرا کر کہے گا میں نے جو فلاں فلاں نیکیاں کی تھی وہ کہاں گئیں؟ کہا جائے گا تو نے جو غیبت کی تھی نا اس وجہ سے مٹا دی گئی ہے۔ یہ ہے غیبت۔ ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ اور اولاد، بھائی اور بہن، زوج و زوجہ، ساس و بہو، سسر و داماد، نند و بھاوچ، بلکہ تمام اہل خانہ و خاندان، نیز استاد و شاگرد، سیٹھ و نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، حاکم و محکوم، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ مختلف آفتوں کی لپیٹ کا بیان تو ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ آج کل یہ آفت آئی ہوئی، آج کل یہ آفت آئی ہوئی، آج کل یہ آفت آئی ہوئی ہے۔ تو کوئی مہنگائی کی آفت کو رو رہا ہے، تو کوئی گرمی کو رو رہا ہے، تو کوئی کس آفت کو کس آفت کو کوئی اس کی پریشانی کو رو رہا ہے۔ یہ بھی تو ایک آفت ہے غیبت، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ افسوس ہماری کوئی مجلس یعنی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ غیبت کو گناہ کبیرہ تسلیم کرنے کے باوجود ابھی تک اس سے بچ کر رہنے کا ہم ذہن نہیں بنا سکے۔ غیبت کرنے سے ایک مخصوص بدبو نکلتی ہے۔ جی ہاں، جب ہم غیبت کرتے ہیں نا ایک مخصوص بدبو نکلتی ہے۔ پہلے جب کوئی غیبت کرتا تھا تو بدبو کے سبب سب کو معلوم ہو جاتا تھا، مگر اب غیبت کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ ہر طرف اس کی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں، ہر طرف اس کی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں، مگر ہمیں بدبو نہیں آتی کیونکہ ہماری ناک اس کی بدبو سے اٹ گئی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جب گٹر صاف کیا جا رہا ہوتا ہے تو عام شخص اس کی بدبو کے باعث وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا، مگر بھنگی جو گٹر صاف کر رہا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی ناک اس گندگی کی بدبو سے اٹ چکی ہوتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا رب عز و جل پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ہمارا رب کہہ رہا ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا رب فرما رہا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ خود ہی آگے ارشاد ہوتا ہے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ کوئی تصور تو کرے کیسی بات بیان کی قرآن پاک میں، کیا تمہیں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کون پسند؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ تو تمہیں گوارا نہیں، تمہیں غیبت کیوں کرتے ہو؟ کسی مثال دی ہے، کیسی بات بیان کی ہمارے قرآن پاک میں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عادت بد سے نجات عطا فرمائے۔ اب غیبت کیا ہے یہ ذرا سن لیجئے، انشاءاللہ پھر مزید وضاحت آگے کرتا ہوں۔ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے، غیبت غیب، ٹھیک ہے نا، پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے۔ یاد رہے گی یہ تعریف؟ اچھا آگے وضاحت سنیے۔
اور غیبت جب بھی ہے جب کہ وہ بات اس میں ہو، اور اگر وہ بات اس میں نہ ہو پھر بھی کہیں تو یہ ایک اور کبیرہ گناہ ہے جس کا نام ہے بہتان۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کیا گیا اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس سے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی کھڑا ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے کھڑے ہونے سے اس کی کمزوری کو ملاحظہ فرمایا، تو آپ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کتنا عاجز ہے۔ بات سمجھ رہے؟ جب وہ کھڑا ہوا تو کمزور تھا، تو عرض کی گئی آقا یہ کتنا عاجز ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا اور اس کی غیبت کی۔ جی ہاں، اس کو غیبت میں لیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور سنیے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے عرض کی فلاں شخص خود نہیں کھا سکتا یہاں تک کہ کوئی اسے کھلائے، اور نہ ہی چل سکتا یہاں تک کہ کوئی اسے چلائے، تو شاہ ابرار ہم غریبوں کے غم خوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ انہوں نے عرض کی آقا ہم نے تو وہ بات بیان کی ہے جو اس میں موجود ہے، ہم نے تو وہ بات بیان کی ہے جو اس میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا جب تم نے اپنے بھائی کا عیب بیان کیا تو تمہارے لیے وہ غیبت کے طور پر کافی ہے۔ غور کرتا جائے اسلامی بھائی، گھروں میں بیٹھے ناظرین، مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، کب کس طرح ہم نے غیبتیں کی ہیں، کس طرح برائیاں بیان کی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول انور صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا خلال کرو۔ اس نے عرض کی میں کس وجہ سے خلال کروں، حالانکہ میں نے گوشت تو نہیں کھایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیات غیبت کی تعریف اور اب ان روایتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیے، اور ایک اور روایت سنیے، اور اپنے سر کو دنیا اور ہو سکے تو خوف خدا دل میں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ جو روایت ابھی بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے، بہت عبرت والی روایت بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بقیہ غرقد تشریف لائے، دو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے فلاں کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر بھی اذن پروردگار غیب کی خبر دیتے ہوئے، جو میرے آقا غیب کی خبریں دیتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اب بھی فلاں کو قبر میں بٹھا کر گرز مارا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے، اور اس کی قبر میں آگ بھر دی گئی ہے، اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے
جسے سوائے جن و انس کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اب دوسرے کو بھی مارا جا رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اسے بھی اس قدر طاقت سے مارا گیا ہے کہ اس کی بھی ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے، اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اس نے ایک ایسی چیخ ماری ہے جسے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی آقا ان دونوں کا گناہ کیا ہے جنہیں قبر میں مارا جا رہا ہے؟ ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئی ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں ان کی، آگ قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے، چیخیں مار رہے ہیں وہ۔ آقا ان کا ایسا کون سا گناہ تھا، یہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان پر ایسا عذاب اور ایسی مصیبت ان پر نازل ہوئی ہے؟ یہ وہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو عرض کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا۔ دو گناہ بیان۔ اب میں پیشاب سے نہیں بچنے کے اوپر کیا بیان کروں؟ اسکول اور کالج وغیرہ کا ماحول آپ کو تو یقیناً بہت سارا پتہ ہوگا، کچھ نہ کچھ مجھے بھی اس کا ادراک ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو بھی اس چیز سے بچائیں، ماں باپ بچائیں، ماں باپ سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا عذاب قبر کا ایک سبب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بھی ہے۔ ہم اب بھی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، گھر کے اندر تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بچہ تربیت کے ساتھ پرورش پاتے پاتے معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے گا۔ اس طرح اسکول کالج وغیرہ میں بھی اس طرح کی تربیتوں کا بہت فقدان ہے، بلکہ جس کی میں نفی کر رہا ہوں، جس کی مذمت بیان کر رہا ہوں، اس کو بعض اوقات کلچر کا نام دیا جاتا ہے اور اسے کوالیفائڈ لوگوں کی علامت قرار دیا جاتا ہے، اور ایجوکیٹڈ اور ویل اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسا اپ ٹو ڈیٹ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا؟ یہ اپ ٹو ڈیٹ کی کس سے تعریف کر دی ہے؟ میری تو سمجھ میں آج تک نہیں آتا۔ اس کو طہارت ہی کا سلیقہ نہ رہا، نجاست سے بچنے کا سلیقہ نہ رہا، وہ کائے کا سمجھدار کہلایا؟ سمجھدار تو واقعی نجاست سے بچے گا۔ خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع تو غیبت ہے، اور ہم نے ابھی روایت میں یہ سنا، میں نے 4 روایت ابھی مسلسل آپ کو بیان کی ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ غیبت کی وجہ سے کس قدر دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ عذاب قبر غیبت کی وجہ سے ہم نے سنا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوگے کہ آخر ایسی کیا ہم بات کرتے ہیں جو غیبت میں شمار کر لی جائے؟ تو امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاری، اس میں مثالیں، ایگزامپلس آپ نے بیان کی ہیں، کیونکہ غیبت جو ہے نا یہ اس کے مختلف انداز ہیں۔ زبان سے غیبت تو ہوتی ہے، یہ تو چلو ایک عام آدمی سمجھ سکتا کہ زبان سے غیبت ہو گئی، لیکن غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے، اسی طرح غیبت لکھ کر بھی ہوتی ہے، اسی طرح مسکرا کر بھی غیبت ہوتی ہے۔ آپ بولے گے مسکرا کر کون سی غیبت ہے؟ جی ہاں، مسکرا کر بھی غیبت ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ آئے میرے پاس، یا مطلب آپ کسی کے پاس گئے اور جا کر بات چیت ہو رہی ہے آپ کی، اور آپ نے کہا کہ وہ فلاں ہے نا، وہ مطلب بڑا مطلب اچھا آدمی ہے۔ اب یہ سن کر آپ نے کہا اچھا آدمی، اور ایک عجیب و غریب و عجیب قسم کی آپ نے مسکراہٹ اس کے سامنے رکھی ہے، اس کو لگا کہ یار لگتا ہے کہ اس کو کچھ اور پتہ ہے، یہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے، اور آپ نے اپنی مسکراہٹ سے یہ ظاہر کیا کہ اب میں جانتا ہوں، اب ہفتہ 8 دن میں اس کو جانتے ہو، میں تو زمانے سے جانتا ہوں۔ یہ آپ نے کہا نہیں ہے، آپ نے اس کو کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بس آپ مسکرائے، اشارے میں اس کو کہتے ہیں ایکسپریشن، فیس ایکسپریشن ایسے ہم دیتے ہیں کہ جس سے ہم سامنے والے کو یہ سمجھا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ایک لینگویج ہے، فیس ایکسپریشن جو ہے یہ ایک لینگویج ہے، اور یہ ایک ایسی انٹرنیشنل لینگویج ہے کہ
آدمی کچھ بھی نہ کر سکے، خالی فیس ایکسپریشن سے بھی کچھ کام اشارے سے ہے، تو یہ منہ کے ذریعے بھی اشارے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کو کسی ملک میں گئے، آپ کو زبان ہی نہیں آتی اس ملک کی، تو آپ نے کچھ اشارے کے تو اگلا سمجھ جائے گا اس بیچارے کو پانی پینا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے. اس طرح چند ایک اشارے کرنے سے آدمی سمجھ جاتا ہے. طرح چہرے کے تاثرات کی تبدیلی جو ہے نا وہ سامنے والے کو معنی سمجھا دیتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے. آپ عموماً دیکھیں ٹیلی فون پر آپ کسی سے بات کریں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب سامنے بیٹھ کے کسی سے بات کرتے ہیں نا تو بعض اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ میری بات کو سیریس لے رہا ہے، میری بات کو مذاق میں لے رہا ہے، یا میری بات کا یہ کچھ اور مطلب لے رہا ہے. یہ صرف آپ وہ کہہ نہیں رہا ہوتا، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کا فیس ایکسپریشن جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ میری بات کو کس طرح لے رہا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس طرح چہرے کے تاثرات کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے بھی غیبت ہو جاتی ہے. کیونکہ غیبت میں آپ کو اگلے کو ڈیگریڈ کرنا ہے. غیبت میں کیا کرنا ہے؟ اگلے کو ڈیگریڈ کرنا ہے، اس کی تحقیر کرنی ہے، یعنی اس کی ایسی بات کرنی ہے جو اس کو پتہ چلے گا تو اس کو برا لگے گا. اب وہ اشارے سے کریں یا لکھ کر کریں، لکھنے کی مثال تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ مختلف غیبتوں کے انداز ہیں. اب ہم یہ غور کریں کہ میں نے کبھی ہاتھ اشارے سے غیبت کی؟ کچھ نہیں کیا آپ نے. کیا کیا؟ اب یہ بولا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آپ کے سامنے کوئی تعریف بیان کی اور آپ نے کہا. اب یہ اس کا مطلب کیا؟ یہ بھی ایک لینگویج ہے نا، یہ بھی تو ایک زبان ہے. اور اس کو ہمارے عموماً یہ کہتا ہے پتہ ہے مجھے کیا ہے، کیسا ہے، یہ سب جانتا ہوں اس کو. اور کیا اس سے کیا ہے؟ کو متقی سمجھے گا، پرہیزگار سمجھے گا، کیا سمجھے گا اس کے معنی؟ اب آپ اس کا کیا لوگے اس کا مطلب؟ یہی نا کہ یہ اس کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں رکھتا. اور اس طرح کی ہر شخص کی ایک اپنی کوئی مثالیں ہوتی ہوں گی جو سمجھ جاتا ہوگا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو زبان سے غیبت ہوتی ہے. آپ نے مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی بات کر رہے ہیں، وہ لمبی کرتا ہے. اب آپ اس کے سامنے بولو گے وہ لمبی کرتا ہے تو اس کو اچھا لگے گا، برا لگے گا؟ برا لگے گا نا. اب بھلے وہ لمبی کرے گا، بھلے وہ لمبی کرتا ہے، لیکن جب آپ بولو گے، اب آپ بولو گے پیچھے کیا منہ پہ بول دیتا لمبی کرتا ہے، میں تو کسی کا باپ سے نہیں ڈرتا. یہ بھی ایک، اب اس جملے کو متکبرانہ جملہ کہیں گے، کیا کہیں گے کا فیصلہ آپ کر لیجئے. لمبی کرتا ہے، وہ لمبی کرتا ہے. اب اس کو پتہ چلے گا تو اس کو تو برا لگے گا. تو لمبی کرتا ہے، یہ غیبت کی مثال ہے، یہ بھی غیبت ہے. اب بات چیت ہو رہی ہے، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے مجھے. اب یہ بھی غیبت کی مثال ہے. مالداروں کے آگے پیچھے گھومتا ہے، جانتا ہوں میں اس کو. یہ سب غیبت کی مثال ہے. اسی طرح آپ نے کسی کے بارے میں کہا 420 فراڈی ہے، فراڈی 420 فراڈی ہے، فراڈی. اب اس کو پتہ چلے گا تو وہ تو خوشی سے جھومے گا، جھومے گا خوشی سے کہ دیکھو میرے کو فراڈی بولا، 420 اتنا بڑا لقب دے دیا میرے کو. برا ہی لگے گا اس کو، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، برا لگے گا. او موٹا تو اس کو بھی برا لگے گا. او لمبا، او کانا، او انداز اس کو صحیح نظر نہیں آتا، وہ نا اس کو کیا لگے گا بتائیے. یہ میں آپ کو اس لیے اس انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو زبان، چونکہ ہماری زبان کو شریعت کی لگام نہیں ہے نا، تو یہ یوں ہی یعنی کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، جبکہ کوئی شرعی مصلیت نہیں ہے، کوئی شرعی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کی یہاں کو گنجائش نہیں ہے کہ اس کی پہچان کے لیے، کسی چیز کے لیے پہچان کے لیے بھی آدمی کہتا ہے تو یوں تنزیہ انداز میں تھوڑی کو کہتا ہے. کسی کی پہچان کے لیے آپ نے کوئی کسی کو کہہ دیا، اس مطلب اس کی بعض جگہوں پر جیسے اجازتیں ہیں، لیکن اس کا بیان بھی آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں میں ملے گا. یعنی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح جب ہم آپس سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو یہ انداز ہوتا ہے.
وہ موٹا. پھر اور اس کے کپڑے دیکھے, کپڑے اس کے کیوں بے ڈھنگے کپڑے پہنتا ہے, وہ دیکھا کبھی؟ یہ بھی غیبت ہے. اس کی گاڑی دھکا اسٹارٹ کھچڑ پھچڑ گاڑی لے کے گھومتا رہتا ہے. اب اس کو پتہ چلے گا تو کیسا خوش ہو جائے گا وہ, تو مزہ آ جائے گا اس کو, نہیں نا بھائی؟ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا, اس کو کیسا اچھا لگے گا. یعنی آپ یہ سوچئے, عام آدمی یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے, عام آدمی اپنی فضیلت سن کر ہی خوش ہوتا ہے, اپنی مذمت کوئی پسند نہیں کرتا. یہ مدنی پھول اپنی دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے. دوبارہ سن لیجئے, عام آدمی اپنی فضیلت سن کر ہی خوش ہوتا ہے, اپنی مذمت کوئی پسند نہیں کرتا. آپ نابینا کو بھی کہیں گے نا وہ اندھے, نابینا نہ کہا اس کو اندھے, تو اس کو برا لگے گا. جو بول نہیں سکتا اس کو کہہ دے گونگے, اس کو برا لگے گا. تو واقعی وہ نہیں بول سکتا, وہ واقعی نہیں دیکھ سکتا, بلکہ جو جاہل ہے, جاہل کو بولے وہ جاہل, اب وہ ہے ہی جاہل, نہیں آتا اس کو, لیکن اس کو برا لگے گا کیونکہ یہ ایک مذمت ہے. یہ ایک ایسے چیز آپ نے اس کی طرف کر دی جس کو یہ پسند نہیں کرتا, اگرچہ اس میں واقعی وہ عیب موجود ہے. کیونکہ یہ بعض اوقات اسلامی بھائی کرتے ہیں, میں پیچھے نہیں بھائی, میں اس کے منہ پر بولنے کے لیے تیار ہوں. ہاں مجھے کیا سمجھتے ہو یار, تو بچہ سمجھا ہوا ہے کہ لے آؤ سامنے اس کے منہ پر. بھائی منہ پر بولنے سے کون سے آپ مطلب کہ وہ بہت بڑا تیر مار لو گے. اگر وہ غیبت کر رہے ہیں آپ تو اس کے منہ پر بول کے اس کی دل آزاری کرو گے. جیسے کہ کوئی آدمی موٹا ہو, آپ اس کو بولو یار موٹے ہو, یار آپ بہت موٹے ہو گئے ہو, آپ یقین مانیے اس کو برا لگے گا, اس کو برا لگے گا. ہاں اگر اس کے موٹے پن کے حوالے سے آپ اس کی کوئی تفہیم کرنا چاہتے ہیں, اس کا وزن کم کروانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی حکمت بھرے طبی انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریے. الحمدللہ امیر اہل سنت بعض اوقات جن اسلام بھائیوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کی تفہیم فرماتے, لیکن کمال جاؤں ایسے پیارے انداز سے تفہیم فرماتے ہیں کہ اسے برا بھی نہ لگے اور وہ اپنا وزن کم کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے, لیکن حکمت عملی کے ساتھ, کمال تدبر کے ساتھ. ہم اصل میں ڈائریکٹ برائی بیان کرتے ہیں. امیل سنت کا یہ انداز, جیسے مثال کے طور پر کسی نے کپڑے پہنے, اسے کپڑوں میں آپ کوئی کمزوری پا رہے ہیں اور آپ کہ یار کیا یار یہ کپڑے پہنے, دیکھو یہ دیکھ رہے ہو کیا لگا ہوا ہے, یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اگر آپ نے کسی کے کپڑوں کی اسی کے سامنے خیر خواہی کے انداز میں نشاندہی کرنی ہے کوئی خامی کی, تو پہلے اس کی کوئی دو کپڑوں پہ کوئی دو اچھائیاں تو ہوں گی نہیں ہوں گی. یار بہت ستھرے اجلے کپڑے پہنے ہوئے آپ نے, یار دھبے بھی نہیں ہیں, دھو کر پہنے اچھے. اب خوشبو لگائیے تو خوشبو بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری لگائیے, دو چار اس کی اچھی باتیں بیان کر کے پھر کہے کہ یار اگر اس کی جگہ پہ یہ ہوتا نا تو اور زیادہ اچھا لگتا. آپ یوں کر کے بھی تو اس کی توجہ دلا سکتے. اصل مقصد نہ آپ کو اس کی تنقید کرنا ہے, نہ اس کا دل دکھانا ہے, نہ اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے. ایک کمزوری اور خامی کی طرح کا اس کی توجہ دلانی ہے. تو اس کے حکمت بھرے کئی مدنی انداز ہو سکتے ہیں اگر بندہ غور کرے تو. لیکن چونکہ ہمارے یہاں زبان کو شریعت کی لگام نہیں, اور بس جو سمجھ میں آتا ہے نا یہ زبان سے ہم بولتے ہیں. وہ بہت موٹے ہو گئے ہو, کس چکی کا آٹا کھاتے ہو, اتنا کھاتے ہو. اب نہیں کھاتا ہوگا, لیکن بعض اوقات امیر سنت نے صراحت کی کہ صرف کھا کر ہی آدمی موٹا نہیں ہوتا, بعض اوقات بعد امراض بھی ہوتے ہیں جس سے موٹا ہو جاتا ہے. اگرچہ موٹاپے میں کثرت کے ساتھ کھانا یہ ایک بنیادی سبب ہے جو آج کل ہے اس کا, اور اس میں بالخصوص ڈیپ فرائی, یہ فاسٹ فوڈ ٹائپ کے جو آئٹم ہوتے ہیں, یہ بہت زیادہ اس نے اس معاملے میں ہمیں نقصان پہنچایا ہے. فرائز جو کھاتے ہیں ہم, گھی تیل میں تلی ہوئی چیزیں جو کھاتے رہتے ہیں باہر, یہ بالخصوص یہ جو اسکول کالج وغیرہ پڑھتے ہیں نا, یہ بیچارے ان کو تو کیا کرے سمجھ, گھر سے عام سی روٹی اور عام سا سالن لے کر ٹفن باکس لے کر جانا تو آتا نہیں ہم کو. اسکول میں بے عزتی ہوتی ہے, کالج میں بے عزتی ہوتی ہے, کیا گھر سے سوکھی روٹی لے کر آئے. اب یہ بھی آپ اس کو بولو گے جو بھی, اس کو اچھا تھوڑی لگے گا. اگر اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے اور اللہ کا
اللہ کے کرم سے اگر اس کا تقوی کا ذہن بنا ہوا کہ میں تقوی کا مال کھاؤں اور گھر کی چیز کھاؤں اور باہر کی چیزوں سے بچوں، تو اچھا ذہن ہے یا برا ذہن ہے؟ اور کم کھاتا ہے بالفعل، کھانے کے 3 حصے، اپنی بھوک کے 3 حصے کر دیتا ہے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ ہوا اور ایک حصہ پانی، تو یہ تو صحت مند رہنے کی مطلب بنیاد ہے۔ البتہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کو ہم یوں کہہ دیتے تو اس کو برا لگتا ہے، وہ ہنستا ضرور ہے، اگر آپ کسی کو کہہ دو گے ہنستا ضرور ہے، لیکن وہ اس کا ہنسنا ہے نا، اس کو کھسیانی ہنسی بولتے ہو، کرے گا کیا؟ ہنسے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ آپ کو مارے گا تو نہیں، ہنسے گا ہی، لیکن اس کا دل تو دکھے گا۔ اللہ زبان کی حفاظت عطا فرما دے، اس کا دل تو دکھے گا۔ آپ کسی کے گھر پر چلے گئے آپ اور گھر پہ جا کے کہتا ہے کیا کبار کھانا بنایا ہوا ہے گھر کو بھائی، اب وہ تو خوشی سے جھوم جائے گا کہ دیکھو میرے گھر کی کیسی فضیلت بیان کی۔ ایک تو اس بیچارے کے گھر پر آئے، وقت تھا یا نہیں تھا، اس سے بیچارے نے چائے پلائی، اب اس کی چائے کی خرابی، تو اس کے کھانے کی خرابی، تو اس کے گھر کی خرابی، تو جس نشست سے بیٹھے نشست کی خرابی، تو جو بچھایا اس کی خرابی، تو پلیٹ کی خرابی، 10 خرابیاں بیان کر کے پھر جائیں گے، اور کتنا دل خوش کر کے جا رہے ہیں ہم اپنے اسلامی بھائی کا۔ یہ آپ کہیں گے کہ مذاق کرتے ہیں، آپ کہیں گے مذاق کرتے ہیں۔ مذاق مسخری وہ ہے، مذاق اس حد تک ہے جو شریعت سے نہ ٹکرائے، مطلب وہی مذاق پسندیدہ ہے نا جو شریعت سے نہ ٹکرائے، جس میں کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری ہوتی ہے، یہ مذاق کیسا؟ اور یہ ہمارے عام ہے، کالج وغیرہ میں پڑھنے والوں کے لیے پتہ نہیں یہ باتیں ہو سکتا ہے نہیں ہوگا، یار یہ کیا بول رہا ہے کہ ہم بولے ہی نہیں، چپ ہو جائیں، میرا مشورہ چپ ہو جائے، چپ ہو جائے، نہ بولے، بات وہی کریں جس میں آخرت کا بھلا ہو، جس میں دنیا آخرت کی بہتری ہو، کیا ضرورت ہے بول لیں گے؟ یا کوئی بیچارہ مطلب کوئی ہے ایسا تو کہتے ہیں عورتوں کی سی چال چلتا ہے، معذرت کے ساتھ آپ کو اتنی عورتوں کی چال کی اتنی کیا آپ کو مطلب پہچان نصیب ہو گئی ہے بھائی؟ غور کریں آپ کے جملے پر، آپ کی اپنی گرفت ہو رہی ہے۔ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ان چیزوں پر ہمیں احتیاط کرنی اور تمام چیزوں کا حل زبان کی حفاظت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت عطا فرمائے۔ جو شخص اپنی زبان کو کھلی چھٹی دیتا ہے نا، جو بولنا ہے بول۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں جو کچھ ارشادات عطا فرمائے، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو اب تک اپنے انداز میں پہنچانے کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کو کھلی چھٹی دیتا ہے نا، جو بولنا ہے بول دے، اور اس کی لگام کو ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، شیطان اسے ہر جگہ لے جاتا ہے اور اسے گرنے والے گڑھے کے کنارے پر لے جاتا ہے، یہاں تک کہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لوگوں کو ان کے نتھنوں کے بل ان کی زبانوں کا کاٹا ہوا گرا دیتا ہے۔ وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اس بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ یاد رکھیے انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ نج انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس زبان سے کیسی کیسی آفتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلا فحش کلامی کس کے ذریعے؟ کہتے جائیے کس کے ذریعے؟ گالی گلوچ، بد کلامی، لعن طعن، گانے، مذاق مسخری، زور زور سے کہیں یاد رہ جائے گی، مذاق مسخری، راز کی بات ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ، جھوٹ، غیبت، چگلی، منافقت، بہتان، تہمت، معاذ اللہ کلمہ کفر بک دیتا ہے بندہ زبان کے ذریعے۔ اللہ کی ذات و صفات اور اصول دین پر اعتراض بھی کرتا ہے زبان کے ذریعے۔ کیسی کیسی آفتیں زبان کے ذریعے۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ طبیل سنت فرماتے ہیں
کہ زبان ایک ایسا عضو ہے جس سے دو ہونٹوں کے پھاٹک، یہ دو ہونٹ ہے نا، یہ پھاٹک، دو ہونٹوں کے پھاٹک اور 32 سپاہیوں کے پہرے میں بند کیا گیا ہے نا، 32 سپاہیوں کا پہرا، دو پھاٹک بند کیا گیا، اور یہ جب 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر، پھاٹک توڑ کر باہر نکلتی ہے، کیسی قتل و غارت گیری کرتی ہے، کتنوں کے دل دکھا دیتی ہے۔ آپ نے وہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا۔ زبان سے آدمی ایک ایسی بات کر دیتا ہے کہ انسان بھولتا نہیں ہے کہ یہ کیا بول گیا یار میرے بارے میں، کیوں ایسی بات کس نے میرے بارے میں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زبان ہے جو اتنی ساری برائیاں اور اتنی ساری خرابیاں ہم سے کروا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں جو شخص اپنے پیٹ، شرمگاہ اور زبان کے شر سے محفوظ ہوا، وہ تمام برائی سے بچا لیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جنت کی ضمانت کون دے گا؟ جو مالک جنت ہو۔ کون دے گا؟ جو مالک جنت ہو۔ تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ زبان اور شرمگاہ۔ اس کی ضمانت دے دو۔ زبان سنبھلتی نہیں ہے، بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو زبان کی زائد گفتگو کو روک لے اور مال میں سے زائد کو خرچ کرے۔ کتنی پیاری روایت ہے کہ زبان کو زائد نہ بولنے دے، فضول کلامی سے بچے۔ فضول سے بچے گا تو گناہ سے بھی اللہ کے کرم سے بچ جائے گا۔ اور فضول بچنے کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ اپنے جیب میں پیڈ رکھے، جیسے ہمیں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کفل مدینہ کا پیڈ کہتے ہیں۔ تو جیب میں پیڈ رکھے، اور کوئی بات کرنی ہو تو ہو سکے تو لکھ کر لے، یا اشارے سے کر سکتا تو اشارے سے کر لے، یعنی حتی المقدور کوشش کرے کہ اپنی زبان کو استعمال نہ کرے، اس کے استعمال سے بچے۔ ہمارا معاملہ کس قدر عجیب ہے، جیسے حدیث ابھی ہم نے سنی کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو زبان کی زائد گفتگو کو روک لے اور مال میں زائد خرچ کر دے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جو مال میں زائد تھا اسے روک لیا، اور جو زبان کا زائد تھا جسے روکنا تھا اسے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ الٹا ہو گیا معاملہ، بالکل الٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے میٹھے بول میں نقل کرتے ہیں کہ میٹھے اسلام بھائیو، زبان اگرچہ بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، مگر یہ خدائے رحمان عز و جل کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر تو شاید گنگا ہی جان سکتا ہے۔ زبان کا درست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم سے واصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بدترین کافر بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے تو کفر اور شرک کی ساری گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ طیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ زبان سے ادا کیے ہوئے اس کلمہ پاک کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ عظیم مدنی انقلاب دل کی تائید کے ساتھ زبان سے ادا کیے ہوئے کلمہ شریف کی بدولت آیا۔ ایک کاش ہم بھی اپنی زبان کے صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلایا جائے
تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا۔ اس زبان سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں، ذکر اللہ عز و جل کریں، درود و سلام کا ورد کریں، خوب خوب نیکی کی دعوت دیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے رب کریم، جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کی بات بتانے، گناہ سے نفرت دلانے اور ان کاموں کے لیے کسی پر انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سمجھایا وہ مان جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا، اور وہ مان جائے تو ہی ثواب ملے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ نہ مانے تب بھی انشاءاللہ عز و جل ثواب ہی ثواب ہے۔ اور اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کسی نے گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنی شروع کر دی، تو پھر تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو زبان کا استعمال، کس سے غیبت، چغلی، جیسے میں نے پچھلی باتیں بیان کی، اسی طرح اگر زبان کا استعمال اس کو درست بھی، کیونکہ مثبت و منفی دونوں پہلو ہیں۔ زبان کا مثبت پہلو اس کو اچھے نیک کام میں، ذکر اللہ میں، درود پاک میں، تلاوت میں، نیکی کی دعوت میں استعمال کرنا ہے، ایک عضو ہے، ایک آلہ ہے۔ اگر اسی سے نیکی کی دعوت دیں گے، انفرادی کوشش کریں گے، کسی کو مدی ماحول میں لے کر آئیں گے، تو دیکھیں بھی اسی زبان سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیو، یہ زبان ہے کہ اس کا استعمال غیبت کے ذریعے، غیبت کی اس کے ذریعے تو وبال اور اس کا عذاب، اس کی گرفت آپ نے سنی۔ اسی زبان کے ذریعے اگر ہم نے سبحان اللہ کہا، اللہ کے ذکر کی نیت سے ہم نے سبحان اللہ کہا، تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ زبان سے کس قدر نیکیاں کمائی جا سکتی، بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زبان سے کتنی آفتیں اور مصیبتیں گلے پڑ جاتی ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے سنا کہ زبان سے کس قدر پریشانیاں اور مصیبتوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، کس کی طرح چغلیاں کر بیٹھتا ہے، غیبتیں کر بیٹھتا ہے، جھوٹ بول دیتا۔ اب جھوٹ کا بیان الگ ہے، چغلی کا بیان الگ ہے، بہتان کا بیان الگ ہے، دل آزاری کا بیان الگ ہے، شماتت کا بیان الگ ہے، جھگڑنے کا بیان الگ ہے، خصومت کا بیان الگ ہے، بحث و جدل کا بیان الگ ہے، اللہ عز و جل کی ذات و صفات پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا بیان الگ ہے، یہ بھی ہوتے ہیں۔ زبان تو زبان ہے نا، جب کھلتی ہے تو کیا کچھ نہیں بولتی۔ یہ سب بس عجیب و غریب ہو گیا۔ میں آپ سب سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبان کا قفل مدینہ نصیب کر دے، مدنی ذہن عطا کر دے کہ میرے رب نے جو فرمایا حق ہے، جو قرآن میں آیا وہ حق ہے، جو حدیث میں آیا وہ حق ہے۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ان چیزوں کے متعلق کیا، میں تو اس پر ایمان لاتا ہوں، تو قبول کرتا ہوں اس ساری چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔